وہ فرما رہے تھے کہ جس کی جس سے محبت ہے اس نے اس کو اپنا خدا مانا ہوا ہے۔ اب مرشد تو بے شمار ہیں، اور یہ نہیں کہ صرف مسلمان، ہر مذہب میں رہبر و رہنما موجود ہیں۔ سارے غیر مسلم اپنے رہبر کو مرشد کہتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں اور کامیاب بھی ہیں۔ تو میرا بھائی، غیر مسلم جو ہیں وہ کیا کامیاب ہیں؟ وہ تو دوزخ کا ایندھن ہے، جو مرضی کریں مجاہدہ نفس سے اور ان کے اپنے گرو کی پیروی سے۔ اگر ان میں کوئی شعبدہ بازی آ جاتی ہے تو اس کو کامیابی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ کافر ہیں۔ یہ ناپاک فقیری ہے۔ تو وہ میں نے پاک اور ناپاک فقیری کا تو وہ عرض کر دیا تھا، اگر وہ غور سے سن لیں تو اس کے بارے میں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ تو باقی آگے پھر وہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ سارے رب کے روپ ہیں؟ اگر یہ سب ٹھیک ہے تو پھر لڑائی جھگڑے کیا؟ جو اپنے مرشد کو اور رسول کو رب مان رہا ہے، جس سے اس کی محبت ہے، اسے رب مان رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا وہی مرشد ہے جس سے اس کو محبت ہے۔ جتنا مرضی اس کو سمجھا لو وہ نہیں مانے گا، وہ کہے گا میرا مرشد کامل ہے، وہی میرا رب ہے۔ تو اس طرح پھر کہہ رہے ہیں کہ جتنے آپ نے حوالے دیے ہیں، آستانوں پہ فقر کے نام پہ درویش تعلیم و تربیت کر رہے ہیں اور ان کے مرید ان کو رب کہہ رہے ہیں۔ میرا بھائی، یہ صحیح نہیں ہے۔ میرے علم میں تو یہ بات نہیں ہے کہ آستانوں پہ جو لوگ پیر ہیں بیٹھے ہیں یا گدی نشین ہیں، ان کے مرید ان کو رب کہتے ہیں۔ یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ آپ کا تجربہ ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کی کسی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہو یا آپ وہاں تشریف لے گئے ہوں، تو میرے علم میں تو بالکل نہیں ہے۔ ہمارے بھی پیر و مرشد ہیں، ہم ان کو پیر و مرشد ہی سمجھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اپنے نبی کی تعظیم کرو۔ تو اس طرح ہم لوگ سب جتنے بھی بلکہ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے علم میں ہیں، جو آستانے جہاں جہاں بھی ہم نے حاضری دی ہے، وہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے پیر و مرشد کی تعظیم کرتے ہیں، اسے رب نہیں کہتے۔ داتا صاحب بھی میں نے حاضری دی ہے، وہاں بھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی داتا صاحب کو رب کہہ رہا ہو۔ اور بابا فرید گنج شکر قدس اللہ سر عزیز پاک پتن شریف بھی میں نے حاضری دی ہے، وہاں دیوان صاحبان جو گدی نشین ہیں ان کو بھی کوئی رب نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ ان کو پیر و مرشد، گدی نشین، سجادہ نشین انہی الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ بلے شاہ صاحب کے بھی وہاں میں نے حاضری دی ہے، تو وہاں بھی میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی بلے شاہ صاحب کو یا جو گدی نشین ہے ان کو رب کہہ رہا ہو یا ان کی نماز پڑھ رہا ہو۔ تو باہو سلطان صاحب بھی بہت دفعہ حاضری دی ہے، تو وہاں بھی سب لوگ جو ہیں نماز کا وقت ہوتا تھا تو اللہ کی نماز پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور سلطان صاحب کو راہبر، مرشد، کامل یہ سب کچھ کہتے تھے۔ اللہ میں نے نہیں سنا کسی سے بھی کہ باہو صاحب کو یا اب جو گدی نشین ہیں نجیب سلطان صاحبان اور محمد علی وغیرہ کتنے ان کے گدی نشین ہیں، کوئی بھی ان کو رب یا اللہ نہیں کہتا۔ تو میرا بھائی، ہم بھی اپنے پیر و مرشد کو پیر و مرشد ہی کہتے ہیں۔ وہ ایک بات ہے کہ جس طرح میرے بھائی عامر صاحب نے بہت اچھی وضاحت فرما دی تھی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مرشد جو ہے وہ رب سے جدا نہیں ہے اور رب بھی نہیں ہے۔ مرشد رب نہیں اور رب سے جدا بھی نہیں، اور وہ فرما رہے تھے کہ کوئی درمیان میں سمجھ لو۔ درمیان میں نہیں سمجھنا میرا بھائی، یہ آپ جو فنا فی شیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کا جو آپ فنائیت کو صحیح نہیں سمجھ رہے تھے، وہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ اس طرح ہے کہ پیر میں مرید جو فنا ہوتا ہے
تو یہ نہیں ہے کہ مرید کی ہستی یا مرید کی جو سب کچھ جو ہے وہ فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کہ میں سائنس کا ٹیچر ہوں یا پروفیسر ہوں گے آپ، تو جس طرح سائنس کا اصول ہے کہ مادہ کی حالتیں ہیں نا، ٹھوس، مائع، گیس، جس طرح برف ہے یہ ٹھوس ہے، پانی بن جائے مائع ہو گیا، اور بھاپ بن گئی تو گیس ہو گیا، لیکن اس کی ہستی ختم نہیں ہوئی، اس کی حالتیں بدلی ہیں، اس کی صفات بدل گئی ہیں۔ جس طرح پانی میں آپ چینی حل کر دیں تو اب چینی جو ہے وہ پانی میں فنا ہو گئی، لیکن اس کی ہستی تو ختم نہیں ہوئی، اس کی مٹھاس تو ختم نہیں ہوئی، اس کی ہستی موجود ہے، لیکن اس کی جو ٹھوس پن تھا، اس کی جو صفت تھی ٹھوس، وہ بدل گئی فنا ہونے کے بعد پانی کی، مائع کی صورت میں۔ اب پانی کی طرح وہ شربت کے ساتھ شربت بہہ رہا ہے نا، تو اب چینی کی جو وہ حالت تھی، جو صفت تھی ٹھوس والی، وہ بدل گئی، اب وہ پانی میں فنا ہو گیا، اب پانی کی صفت اس میں آ گئی۔ یہ نہیں کہ چینی کی حیثیت ختم ہو گئی، اس کی مٹھاس ختم ہو گئی۔ اسی طرح مرید بالکل ختم نہیں ہو جاتا، اس کی جو نفسانی صفات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، پیر کی روحانی صفات جو ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں، وہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے اوصاف جس طرح نبیوں میں آ گئے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدلو اپنی صفتوں کو میری صفتوں کے ساتھ، تو سب سے زیادہ اللہ کی صفات جو ہیں وہ نبیوں میں آ گئی۔ جس طرح نبی علیہ السلام میں اللہ غیب جاننے والے ہیں، اللہ کا ذاتی علم ہے، علم غیب، اور نبی علیہ السلام کو عطا ہوا، جس طرح سورۃ تکویر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا نبی غیب جانتا ہے اور بتانے میں بخیلی بھی نہیں کرتا، سورۃ تکویر۔ تو میرا بھائی اب یہ نہیں کہ اللہ کی تمام صفات آ گئیں سرکار میں، آپ کی صفات عطائی ہیں، اللہ نے جو اپنی صفات عطا فرمائی ہیں، بزرگی اسی کا نام ہے کہ اللہ کی صفات اس میں آ جائیں۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ ہو جائے گا، بھائی اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، مرشد مرشد ہے۔ تو اس طرح مرید میں جب فنا فی شیخ ہوتا ہے تو شیخ کی صفات آ جاتی ہیں، نہ کہ مرید کا وجود ختم ہو جاتا ہے یا اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ صفات جو ہیں نفس امارہ کی وہ چینج ہو جاتی ہیں، پیر کی روحانی صفات، پھر نبی علیہ السلام کی روحانی صفات۔ اس طرح نبیوں میں دیکھیں، جس طرح یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ غالب ہیں، سب پر غالب ہیں، اس کے غالب ہوتے ہوئے بھی اپنے دشمن، اپنے مخالف کو برباد نہیں کرتے، ختم نہیں کرتے، اس کو روزی بھی دیتے ہیں، اس سے سب سلوک اس کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس کی یہ صفت ہے۔ تو نبیوں میں یہ اللہ کی صفت آ گئی، اس کا اظہار بھی ہوا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام جب غالب آئے، اب ان کے بھائیوں نے کیا کچھ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور زلیخا نے کیا کیا ہوا تھا، کیا کچھ نہیں کیا تھا، اس نے بھی ہر ظلم کیا تھا، تو اس کے باوجود آپ نے جب غالب آ گئے، مصر کے تخت پر بیٹھے، تو پھر بھی انہوں نے کوئی ان سے انتقام نہیں لیا، ان کو کوئی برباد نہیں کیا، ان کو معاف کر دیا، اور دعا بھی کی کہ باری تعالیٰ آپ بھی معاف کر دیں۔ تو اس طرح یہ اللہ کی صفت ہے کہ غالب آ کر دشمن کو اپنے کو معاف کر دینا۔ اس طرح نبی علیہ السلام بھی جب مکے پر غالب آ گئے، مکے والوں پر مکہ فتح ہو گیا، تو آپ نے بھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ تو یہ اللہ کی صفت تھی، ورنہ بشری صفت تو ہوتی ہے کہ اپنے دشمن کو جب آدمی غالب آئے تو اس کو برباد کرتا ہے، تو اللہ معاف کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ اللہ کی صفت تھی نبیوں میں۔ اسی طرح جب مرید اپنے شیخ میں فنا ہوتا ہے تو شیخ کی صفات آ جاتی ہیں، پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آتی ہیں، پھر اللہ کی صفات آتی ہیں، جس کو یہ لاہوت کہتے ہیں۔ روح جب اس مقام پہ پہنچتی ہے تو اللہ کی صفات جو اس میں آ گئی تھیں، یہ نہیں کہ اللہ کی ساری صفات آ گئی تھیں، کچھ صفات جو آ گئی ہیں ان کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس طرح باقی رہ گیا آپ نے یہ جو فرمایا، تو میرا بھائی کوئی بھی پیر کو اللہ نہیں کہتا، اگر کوئی کہتا ہے تو بالکل وہ گمراہ ہے، وہ ناسمجھ ہے۔ یہ میں نے ان کے بارے میں سنا کہ یہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، ملنگ ٹائپ ہوتے ہیں، نشہ وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ اپنے پیر کو یا
مرشد کو رب کہتے ہیں، تو ان کو تو کوئی بھی بھائی نہ صحیح سمجھتا ہے، نہ بلکہ صحیح طرح کے مسلمان بھی نہیں سمجھتا، تو ان کی مثالیں تو دینا ویسے صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھیں آپ نے کئی یہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں نا کہ وہ رب کہہ رہے ہیں، یہ 2 نمبر ہیں، یہ درویش نہیں ہیں۔ جس طرح ہر چیز جو اس کا 1 نمبر ہوگا اس کا 2 نمبر لازمی ہوگا، جس طرح اللہ تو 1 نمبر ہے، تو 2 نمبر اللہ بھی تھے۔ یہ نمرود، فرعون، شداد، انہوں نے بھی خدائی دعوے کیے ہوئے تھے، یہ 2 نمبر اللہ تھے۔ اب 2 نمبر کی کوئی مثال دے کر کہے بھی اب ان کا اللہ کا کیا ماننا، اس میں تو 2 نمبر ہی بہت ہے، تو نہیں، اس میں تو عقل تو خود کرنی ہے نا کہ بھی 2 نمبر کون ہے اور 1 نمبر کی پہچان کرنی ہے۔ اسی طرح نبی اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے، رسول بھیجتے تھے، وہ 1 نمبر تھے، تو ان کا 2 نمبر بھی تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہی مسلمہ کذاب، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہوا تھا، وہ 2 نمبر تھا۔ اب اس کی مثال دے کر سرکار کا تو انکار نہیں ہم کر سکتے، 2 نمبر کو چھوڑو، اس کی پہچان کرو اور 1 نمبر کی پہچان کرو۔ اسی طرح آگے یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہوا ہے، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، تو اب اس کو بھی کیا ہم سمجھیں گے؟ اب اس کی مثال دے کر 1 نمبر کا انکار نہیں کر سکتے۔ جب بھائی اللہ بھی 2 نمبر تھے تو نبی بھی 2 نمبر تھے، اور ابھی تک بھی کئی نبی ہونے کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی 1 نمبر کی خود شناخت کرنی ہے، یہ نہیں کہ وہ جو ملنگ ٹائپ کہہ رہے ہیں کہ مرشد کو رب، تو ہم سب صوفیوں کو بھی جو صحیح سلسلے ہیں، جو صحیح تعلیم پر ہیں، جو بزرگان دین کی تعلیم پر ہیں، ان کو بھی کہیں کہ یہ بھی رب کہہ رہے ہیں، یہ بھی گمراہ ہیں۔ میرا بھائی ایسا نہیں ہے، 1 نمبر کی پہچان کرو اور 2 نمبر کو پہچان کر اس سے نفرت کرو، اس کو چھوڑ دو، ان سے گریز کرو۔ تو اس طرح سب کو ایک جگہ اکٹھے نہ کریں، یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، شفقت ہوگی۔ ویسے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھی معلومات گروپ میں شیئر کر رہے ہیں، آپ کی یہ بڑی مہربانی، اور بہت ٹائم دے رہے ہیں۔ تو مجھ غریب کو بھائی اتنا ٹائم نہیں ملتا، جب ٹائم ملتا میں ضرور حاضر ہو جاتا ہوں۔ تو اب اگر کسی دن ٹائم نہ ملے، حاضری کا موقع نہ ملے